الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ یہ مسئلہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن آج کل ان دنوں میں اس کا تذکرہ زیادہ ہونے لگا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مقدس شخصیات کی توہین نہ کی جائے، بزرگ حضرات کی اہانت نہ کی جائے، تو کہہ دیا جاتا ہے یہ آزادی رائے کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ عام طور پر معاوضہ دیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، توہین، گستاخی کسی بھی درجے میں ہو، یہ جرائم میں شامل ہوتا ہے، حقوق میں نہیں۔ قرآن پاک نے اس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ایک اور انداز سے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے یہ کہا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ لوگ اللہ کے سوا جن باطل خداؤں کو پکارتے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو، تو جواب میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تم کسی کے باطل خدا کو برا بھلا کہو گے، عدوا بغیر علم، دشمنی میں، بے علمی میں وہ کس کو برا بھلا کہے گا؟ تمہارے سچے خدا کو۔ ایک ہے کسی کی توہین کرنا، ایک ہے اپنے بزرگوں کی توہین کا سبب بننا، یہ دونوں جرم ہیں۔ قرآن پاک نے صاف کہا کہ دوسروں کے باطل خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو، جواب میں وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، سچے خدا کو۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ایسا بد نصیب بھی ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، جواب میں اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، تو اپنے ماں باپ کو گالی خود نکلوائی ہے، اس نے خود دی، یعنی گالی کا سبب بننا بھی۔ فرمایا کسی نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، جواب میں اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ماں باپ کو گالی دینا ہے، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی۔ قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ توہین تو اپنی جگہ جرم ہے، لیکن اس توہین کے ذریعے اپنے بزرگوں کی توہین کروانا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ دوسری بات، توہین اور گستاخی دنیا کے کسی قانون میں جرم حق نہیں ہے، جرم ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، دنیا کے ہر ملک میں ایک قانون ہے جس کو حد تک عزت سے تحفظ کا قانون کہتے ہیں۔ ہر شہری کی عزت ہے، اقوام متحدہ کے قانون میں بھی ہے، ملکوں کے قانون میں بھی ہے۔ عزت نفس، کسی شخص کی عزت کو مجروح کرنا جرم ہے، اس کو عزت نفس کے تحفظ کا قانون کہتے ہیں، حتیٰ کہ عزت سے تحفظ کا قانون کہتے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی شہری دوسرے شہری کی توہین کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور اپنا حق طلب کرے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بھی ہے کہ کوئی شخص بھی اگر توہین محسوس کرتا ہے تو وہ حد تک عزت کا مقدمہ درج کروائے گا، تھانہ مقدمہ درج کرے گا، عدالت کیس سنے گی، اور اگر حد تک عزت ثابت ہو گئی تو اس کی سزا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی، حد تک عزت کے بھی درجات ہیں، درجہ بندی ہے۔ ہمارے ملک میں کسی بھی شہری کی توہین جرم ہے، اگر کسی کی توہین میں وہ تھانے جائے، رپورٹ درج کروائے، عدالت میں کیس چلے گا، سزا ہوگی۔ لیکن کیا عام شہری کی توہین اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح مرحوم کی توہین ایک درجے کا جرم ہے؟ فرق ہے۔ عام شہری کی توہین کا درجہ اور ہے، بڑی شخصیات کی توہین کے جرم، میں نے مثال کے طور پر قائد اعظم کا نام لیا ہے، ملک کے قانون میں عام آدمی کی توہین
اور قائد اعظم کی توہین ایک درجے کا جرم نہیں ہے، یہ درجہ بندی بھی ملحوظ رکھنی پڑتی ہے کہ کس درجے کی شخصیت کی توہین کی ہے، اس کے مطابق سزا ہوگی۔ عام آدمی کی حد تک عزت کی سزا اور ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی حد تک عزت کی سزا، یہ فرق بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ پھر ایک ہے حد تک عزت، ایک ہے ازالہ حیثیت عرفی، یہ الگ قانون ہے۔ ایک شخص کا ایک معاشرتی سٹیٹس ہے، اس کے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی بات سے، کسی آدمی کے عمل سے اس کی معاشرتی حیثیت مجروح ہوتی ہے، یہ بھی جرم ہے۔ اس کو ازالہ حیثیت عرفی کہتے ہیں، اور یہ حد تک عزت سے قانون سے الگ قانون ہے۔ کسی شخص کے جرم سے، کسی شخص کے عمل سے، قول سے کسی شخص کی حیثیت مجروح ہوتی ہے، شخصیت مجروح ہوتی ہے، وہ قانون حرکت میں آئے گا۔ اس کا حق ہے کہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے عدالت میں جائے۔ عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ انسانی حقوق ہے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں ہے، ہر قانون میں ہے، اور ہمارے یہاں بھی ہے۔ اس لیے ایک بات تو میں نے یہ عرض کی ہے کہ توہین اور گستاخی دنیا کے کسی قانون میں حقوق میں شامل نہیں ہے، جرائم میں شامل ہے۔ کسی جرم کو حق کے نام پر یا عقیدے کے نام پر یا آزادی رائے کے نام پر جواز فراہم کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ آزادی رائے اور چیز ہے، گستاخی اور چیز ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جس زمانے میں سلمان رشدی، آپ کو معلوم ہے، اس نے گستاخی کی تھی، کتاب لکھی تھی، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے تھے، تو میں ان دنوں لندن میں تھا۔ برمنگھم میں ایک جلسہ ہوا، میں نے بھی خطاب کیا، ایک سکول کے ہال میں جلسہ تھا۔ تو میری تقریر کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہو، اس نے کہا مولوی صاحب شور کیوں مچاتے ہو، کتاب کا جواب دو۔ معلوم آزادی ہے بات کو، مولوی صاحب اتنا شور کیوں مچاتے ہو، بات کا جواب دو، کتاب کا جواب دو۔ میں نے کہا بیٹا جواب دلیل کا دیا جاتا ہے، گالی کا نہیں۔ دلیل کی بات کرے گا، دلیل سے جواب دیتے ہیں، گالی نہیں کرے گا تو میں کتابیں کھولوں گا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی بات دلیل کی کرے گا، میں نے پھر مثال دی، میں نے کہا میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اگر ان پر کوئی اعتراض کرے کہ جناب آپ کے والد صاحب نے فلاں حوالہ صحیح نہیں دیا، میں جواب دوں گا، ثابت کرو ٹھیک دیا ہے۔ فلاں آپ کے والد صاحب نے آپ کے فلاں آیت کا ترجمہ غلط کیا، میں جواب دوں گا۔ اور اگر کوئی آدمی میرے باپ کو نعوذ باللہ گالی دے گا تو میں کتاب تلاش کروں گا، الٹے ہاتھ کی منہ پر ماروں گا، بکواس نہیں کرو۔ جواب دلیل کا ہوتا ہے، گالی کا نہیں۔ گالی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ ہم کسی توہین کے کسی پہلو کو عقیدہ نہیں مانتے، نہ آزادی رائے مانتے ہیں، نہ انسانی حقوق میں شمار کرتے ہیں۔ توہین انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے کسی بزرگ کی ہو، جرم ہے۔ توہین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی بزرگ کی ہو، جرم ہے۔ توہین کو، گستاخی کو مسلمہ قانون جو شریعت کا بھی ہے، بین الاقوامی بھی ہے، مسلمہ قانون کے مطابق ڈیل کرنا ہوگا۔ کسی کو توہین کی اجازت عقیدے کے نام سے یا آزادی رائے کے نام سے یا انسانی حق کے نام سے نہیں دی جا سکتی۔ یہ میں نے خلاصہ بات کا یہ ہے کہ گستاخی اور توہین کا شمار حقوق میں نہیں ہوتا، جرائم میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہوگا جرم ہوگا، جس درجے میں ہوگا جرم ہوگا، جس لیول پر ہوگا جرم ہوگا، اور اسے کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔